بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا جو پہلا سبق ہے وہ ہے میر امن کی کتاب باغ و بہار سے لیا گیا سیر چوتھے درویش کی، چونکہ اس میں جو قصہ چہار درویش ہے جو کہ امیر خسرو کا اصل میں فارسی کا لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ جو باغ و بہار کے نام سے کیا، پہلے اس سے کیا تھا کس نے؟ عطا حسین محمد تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے، پھر بعد میں کیونکہ وہ مشکل تھا اس کے بعد میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر؟ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر، جو کہ فورٹ ولیم کالج میں جو تھے پرنسپل تھے وہاں کے ڈائریکٹر۔ بہرحال تو اسی باغ و بہار کتاب سے اس میں جو چوتھا درویش ہے، چار درویشوں کی اس میں کہانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چوتھا درویش اپنی کہانی اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اس میں ایک حصہ ہے اس کا، یا مرشد اللہ، ذرا متوجہ ہو، یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے، چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ناز و نعمت سے پرورش پائی اور بخوبی تربیت ہوئی، زمانے کے بھلے برے سے کچھ واقف نہ تھا۔ یہاں پر یہ یا مرشد اللہ، اے میرے پیر، مرشد سے مراد یعنی ہوتا ہے نا، یہ لوگ بیٹھے تھے، اب یہ اپنی کہانی بیان کر رہے تھے، یہ چار درویش تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بیان کر رہا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا، میں کیا تھا پہلے، میں اس طرح سے نہیں تھا فقیروں کی، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب یہ اپنے اس مرشد کو بات، جس کے پاس یہ بیٹھے تھے، جس کے پاس یہ تھے، تو اس درخت کے تلے یہ اپنی کہانی بیان کر، یا مرشد اللہ، اے میرے پیر، اے میرے سردار، ذرا متوجہ، میری طرف متوجہ ہو جائے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، غور کیجئے، یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار، آپ جو مجھ فقیر کو دیکھ رہے ہو نا اس طرح سے بے سہارا فقیروں کی حالت میں جو اس حالت میں پہنچ چکا ہوں، اصل میں چین کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا تھا؟ میں شہزادہ تھا، چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا، ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی، میں نے بڑے عیش و احرام کے ساتھ، بڑے ناز نخروں کے ساتھ میں نے پرورش پائی تھی، بڑا ہوا تھا میں، اور بخوبی تربیت ہوئی تھی، اور میری بڑی بہترین انداز سے کیا ہوئی تھی؟ تربیت ہوئی تھی، پلا پڑا تھا، بڑا ہو گیا تھا، زمانے کے بھلے برے سے کچھ واقف نہ تھا، زمانے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی پتہ نہیں تھا، کیا غلط ہے صحیح کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، جانتا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ نبھے گی، اور مجھے پتا تھا شاید یوں ہی ہمیشہ میں، ہوتا ہے نا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے شاید ہمیشہ یہی رہے گا، لیکن آگے آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ وہی یہ بھی کہہ رہا ہے، ہمیشہ ایسا ہی گزرے گا، ہمیشہ نبھے گی، ہمیشہ ایسا ہی چلے گا۔ عین بے فکری میں یہ حادثہ روبکار ہوا، قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے انہوں نے رحلت فرمائی، مگر عین بے فکری میں، مگر جب میں ابھی بے فکر یعنی جب میں چھوٹا بچہ ہی تھا، عین بے فکری یعنی بالکل بے فکری کے وقت، یعنی بچپن کے ہی اندر ہی جب میں چھوٹا ہی تھا، یہ حادثہ روبکار ہوا، پیش آنا، حادثہ روبکار ہوا، یہ محاورہ ہے، اکثر آتا ہے ایگزام میں، یہ محاورہ اکثر ایگزام میں آتا ہے، حادثہ روبکار ہوا یعنی یہ حادثہ پیش آیا، اس حادثے میں سے دو چار ہوا، یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا، کیا حادثہ ہوا؟ قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے، قبلہ عالم بادشاہ، قبلہ عالم بادشاہ کے لیے ایک لقب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا جناب، محترم، عزت مآب، اس طرح سے بادشاہ کو کہتے تھے قبلہ عالم۔ قبلہ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی قبلہ اصل میں کہتے ہیں جس ڈائریکشن کو کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں پوری دنیا، یعنی جس کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہو، تو قبلہ عالم کہتے ہیں بادشاہ کو، کیا؟ جس کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہو۔ قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے، جو وہ بادشاہ جو تھے وہ کیا تھے؟ میرے کیا تھے؟ اس یتیم کے، یعنی اپنی طرف اشارہ، میرے اس یتیم کے والد تھے قبلہ عالم، انہوں نے رحلت فرمائی، کیا ہو گئے؟ انہوں نے وفات پائی، رحلت فرمانا وفات پا جانا، انتقال کر جانا، جان کندنی کے وقت، جان نکلنے کے وقت، موت کے موت سے پہلے یعنی موت کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کو، یعنی میرے چچا کو، جو میرے چچا ہے، کس نے؟ بادشاہ نے
اپنے چھوٹے بھائی کو. اب اس کا کیا ہوا؟ وہ چچا ہوا. بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تو سب مال ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کر کے، یار بنا بچے نا میں اب بچنے والا نہیں ہوں، اب مجھے جانا ہے اس دنیا سے، میں نے ارادہ کوچ، اب مجھے یہ سب ملک سلطنت ولطنت سب چھوڑ کے جانا ہے مجھے، اب مجھے مر جانا ہے. ارادہ کوچ کا کیا، سفر کے نے مجھے اب مر جانا ہے. لیکن یہ وصیت میری تم بجا لائیو، مگر میری ایک وصیت تمہیں پوری کرنی ہوگی، میرا ایک ادھورا کام تمہیں پورا کرنا ہوگا. وصیت میری، یہ نصیحت میری، میرا یہ ادھورا کام تم کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے میرے بعد. کیا ہے وہ؟ اور بزرگی کو کام فرمائیو. اور آپ کیا کرنا؟ بزرگی کو کام فرمائیو، اور اپنی دانش مندی سے کام لے کر. بزرگی کو کام فرمائیو، بزرگی کس کو کہتے ہیں؟ دانش مندی، عقل مندی سے کام لے کر. جب تلک شہزادہ، جب تک یہ شہزادہ میرا بیٹا جو مالک اس تخت و چتر کا ہے. اصل میں اس مالک کون ہے؟ اس جب بادشاہ کے بعد کون بادشاہ بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے. تو اگر یہ مر رہا تھا تو کون اس کا بادشاہ بن جاتا؟ بیٹا ہی بن جاتا. تو جو مالک ہے اصل میں اس تخت کا، اس کس کا؟ اس کرسی کا، اس ٹھیک ہے تخت و تاج کا. چتر کہتے ہیں کس کو؟ چخت و چتر. تخت و مالک اس تخت و چتر، یعنی اس ملک کی بادشاہت کا جو اصل میں مالک، اس تخت و تاج کا جو مالک ہے، اصل میں جوان ہو اور شعور سنبھالے. جب تک یہ جوان نہیں ہوتا ہے اور شعور سنبھالے، اور یہ پوری طرح سے کیا نہ آ جائے، اس کے اندر عقل آ جائے، دانش مندی آئے، اس کے اندر پوری طرح سے عقل و شعور نہ آئے، بھلے برے کی تمیز نہ آئے، اور اپنا گھر دیکھے بالے، اور یہ اپنے گھر کو سمجھ سکے، گھریلو حالات کو سمجھ سکے، ملک کے انتظامات کو سمجھ سکے، تم اس کی نیابت کیجیے. یہ کیجیو ہے، کچیو نہیں ہے یہاں پہ. کیجیو اگر چیم ہے تو یہ جیم ہے، کیجیو ہے. ٹھیک ہے، کیجیو. یہ کیف، یہ جیم، یہ واو ہے، نے ایک ساتھ لکھا ہے، کچیو لکھا ہے. یہ کیجیو ہے. کیا ہے؟ کیجیو ہے. کیجیو، کیجیے، پھر یہاں پہ یہ کیا ہے؟ کیجیو. ٹھیک ہے، کرنا. کیجیے مطلب، کیجیو مطلب کرنا. تو تم کیا کرنا؟ نیابت کرنا اس کی، یعنی اس کے وائس بننا، اس کے ماتحت پھر رہنا. تم کیا رہنا؟ ماتحت، اور بادشاہ اس کو بنا دینا. اور سپاہ رعیت کو خراب نہ ہونے دیجیے. اور سپاہ رعیت اور فوج، سپاہ فوج اور عوام، رعیت عوام میں کوئی خرابی نہ آنے، لوگوں میں اور فوج میں. ٹھیک ہے، کوئی خرابی آنے مت دینا، کسی طرح کی کوئی بغاوت وغیرہ نہ ہو جائے جب وہ بالغ ہو جائے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھا بجھا کر تخت حوالے کرنا. یوں ہی مت کرنا اس کو تخت حوالے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھانا بجھانا، اپنے ساتھ رکھنا اس کو. اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے نا، کہ اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا. اور یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کی اپنی جو تمہاری بیٹی ہے نا روشن اختر، اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی جو ہے روشن اختر، اس سے اس کی شادی کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دینا، یعنی چچا زاد بھائی بہن میں کیا کر دینا؟ شادی کر دینا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا. ٹھیک ہے، یعنی تم اس کی طرح کام کر کے کیا کرنا؟ خود کیا ہو جانا؟ سلطنت سے دور ہو جانا. سلطنت سے کنارہ پکڑنا، سلطنت سے الگ تھلگ ہو جانا، اور تم بادشاہت چھوڑ دینا، ان کے حوالے کر دینا. اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی. دیکھو میرے بھائی، اس طرح سے کیا ہوگا؟ بادشاہت ہمارے ہی خاندان میں رہے گی. اور تم بھی سمجھو گے کہ ہاں میری ہی بیٹی تو ہے، وہی وہ بنے گی، کیا؟ ملکہ بنے گی، اور میرا بیٹا بادشاہ بنے گا. اس طرح ہم اپنے ہی خاندان میں پوری بادشاہت باقی رہے گی. اس طرح سے، اس سلوک سے، یعنی اس طریقے سے کچھ خلل نہ آئے گا، اور کوئی طرح کی رکاوٹ، خلل کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے، یعنی اس طرح سے آپ نے اپنی جان حق کو تسلیم کر دی. بحق تسلیم ہوئے،
یعنی اپنی جان اپنے حق کے حوالے کرنا، تسلیم کرنا، حوالے کر دینا۔ حق سے مراد موت۔ حق کیا ہے؟ الموت حق، موت ایک ایسی چیز ہے جو حق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ حق سے مراد ہے موت، تو انہوں نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، یعنی مر گئے۔ چچا بادشاہ ہوا اس کے بعد، یہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کون؟ چوتھا درویش۔ چچا بادشاہ ہوا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا، پھر وہ ملک سنبھالنے لگا، ادھر ادھر فوج دیکھنے لگا، باقی سب چیزیں ٹھیک ہے، ملک کا خیال رکھنے لگا، کہاں سے کیا ہے ملک کی انتظام کرنے لگا۔ مجھے حکم کیا، اور مجھے کیا حکم دیا کہ زنانے محل میں رہا کرے، تم جاؤ عورتوں کا جو اپارٹمنٹ ہے، عورتوں کا جو حصہ ہے محل میں، اس میں تم رہا کرو گے جب تک جوان نہ ہو، جب تک تم جوان نہیں ہو جاتے تب تک اسی زنانے محل میں، یعنی زنانوں کے پورشن میں، زنانوں کے اس حصے میں ہی تم رہنا، باہر نہ نکلا، باہر نہیں نکلنا۔ یہ فقیر، اب یہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے چوتھا درویش، یہ فقیر 14 برس کی عمر تک، 14 سال تک میں اسی زنانے خانے میں رہا، بیگمات اور خواصوں میں پلا کیا، اور میں وہیں بادشاہ کی جو بیگمات تھی، بادشاہ کی جو کیا تھی بیگمات، یعنی ان کی بیویاں، بیگمات، بیگم کی جمع بیگمات، بیگم کی جمع بیگمات، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کی ایک دو بیویاں تھوڑی ہوتی تھی، ان کی سینکڑوں بیویاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو انہی بیگمات، ان کی جو ہے وہ آئے روز شادیاں کرتے تھے، 10 ہر دن، دوسرے دن 2 4 4 5 5، اس طرح سے ان کی ہزاروں بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ تو میں انہی بیویوں میں، ان کے بیویوں کے ساتھ رہتا تھا، اور خواصوں میں پلا کیا، اور اس کے جو خاص لوگ تھے، خواص، خاص، خاص کی جمع خواص، خاص لوگ، خاص ہوتے ہیں نا جو خاص لوگ، خاص کی جمع خواصوں، خواصوں میں پلا کیا، بڑا ہو گیا، اور کھیلا کودا کیا، اور بس مستی لٹر مستی کرتا رہا میں 14 سال تک، کچھ نہیں پتا۔ چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا، اور مجھے یہ ذہن میں تھا کہ میری شادی کیا ہو رہی ہے، چچا کی بیٹی سے شادی ہو رہی، تو میں بڑا خوش تھا، ہاں میری شادی ہو جائے گی چچا کی بیٹی سے، اور اس امید پہ بے فکر رہتا، اور دل میں کہتا کہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی، اور میں بڑا بے فکر تھا اور بڑا خوش تھا کہ اب تو شادی بھی ہو جائے گی چچا کی بیٹی سے، اور بادشاہت بھی مل جائے گی۔ میں تو اسی میں کیا تھا، بڑا خوش تھا، اب کسی نہ کسی دن ہو جائے گا، وہ دن بھی آئے گا، اور قد خدائی بھی ہوگی، اور قد خدائی، شادی بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا، قد خدائی نکاح شادی بھی ہو جائے گی۔ دنیا بامید قائم ہے، اور دنیا کس پر قائم ہے، امید پر قائم ہے۔ اگر امید ختم ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ انسان کس پہ جیتا ہے، امید پہ ہی ہے نا، ہوپ پہ ہی تو انسان رہتا ہے۔ اگر امید نہ ہو جائے، حالانکہ کسی کو پتہ ہے کل کیا ہوگا، لیکن ہر کوئی اسی امید میں نا، کل میرے لیے اچھا ہوگا، تبھی تو وہ جیتا ہے۔ بہرحال ایک حبشی، یہ حبشی ہے، یہاں پہ جحشی لکھا ہوا ہے، یہ حبشی ہے، کیا ہے، حبشی ہے، یہاں پہ اس میں غلطی ہوئی ہے، جیم لکھا ہوا، یہ حبشی ہے۔ ایک حبشی مبارک نام کے والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی۔ ایک حبشی تھا، حبشی ایک غلام تھا، حبشی، حبشی یعنی کالا کلوٹا جو ہوتا تھا نا، افریقی، ایک حبشی تھا جو والد مرحوم کی خدمت میں تھا، جو تربیت ہوئی تھی اس کی والد مرحوم، یعنی بادشاہ، جو میرا باپ تھا جب بادشاہ تھا تو وہ اس کی خدمت میں رہتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس کا بڑا اعتبار تھا، اس پہ اعتبار، بھروسہ، اعتبار، میرے والد کا جب وہ بادشاہ تھا تو اس کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا تھا، بہت اس کا خاص تھا، اور صاحب شعور اور نمک حلال تھا، اور صاحب شعور بھی تھا، مطلب عقل والا تھا، عقل مند بھی تھا وہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں بے عقل نہیں تھا، بلکہ عقل مند تھا، شعور عقل مند تھا، اور نمک حلال، اس کے ساتھ ساتھ عقل چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا، نمک حلال، ٹھیک ہے، بے وفا نہیں تھا بلکہ وفا کرنے والا تھا، نمک حلال تھا، وفادار تھا۔ میں اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھتا، تو اکثر میں اس کے پاس بیٹھتا تھا، اور مجھے اس میں اپنائیت محسوس ہوتی، اپناپن لگتا تھا اس کے پاس، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا، اور میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا، اور کہتا الحمدللہ، اور میری جوانی دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا، تم بڑے ہو رہے ہو، بڑا آج ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، اور کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے شہزادے،
اب تم جوان ہو گئے جوان ہوئے، انشاءاللہ تعالی ان قریب تمہارے عمو ذل سبحانی کی نصیحت پر عمل کرے گا، اور انشاءاللہ ان قریب بہت جلدی، ان قریب آنے والے وقت میں، ان قریب کچھ دنوں میں تمہارا آپ کا ام کا مطلب چچا، امن کیسے کس کو؟ چچا کو کہتے ہیں، عربی میں امن کہتے ہیں چچا کو، تمہارا عمو یعنی آپ کا چچا، تمہارا عمو تمہارا چچا کیا کرے گا؟ ذل سبحانی کی نصیحت پر عمل کرے گا۔ ذل سبحانی بادشاہ، یعنی کون بادشاہ یہاں سے مراد ہے؟ اس کا باپ، پہلا والا بادشاہ، وہ مراد ہے، اس کی نصیحت۔ اور کیا نصیحت کی تھی اس نے؟ کہ اس کو بادشاہت اور اپنے بیٹی روشن اختر کی اس سے شادی کر کے اس کو تخت اور سلطنت حوالے کر دینا۔ اب اس نصیحت پر، اس وصیت پر وہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے گا۔ تمہاری کیا کرے گا؟ اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت، بادشاہت تمہیں دے گا۔ ایک روز یہ اتفاق ہوا کہ ایک ادنا سہیلی نے بے گناہ میرے تئیں ایسا کھینچ تماچا مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ اگڑ نہیں، یہ اکھڑ ہے، گاف نہیں ہے۔ اگر گاف ہے اس کو کیپ بنا دیجئے، اکھڑ۔ یہ کیا ہے؟ اکھڑ، اگڑ نہیں ہے۔ غلط، بہت ساری غلطیاں ہیں اس بورڈ کی کتاب میں، جگہ جگہ سب ٹھیک بھی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اکھڑ آیا، ٹھیک ہے، انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آنسو آستین سے پوچھے اور کہا چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، شاید دیکھ کر مہربان ہو اور لائق سمجھ کر تمہارا حق تمہیں دے دے۔ ایک روز کیا ہوا؟ اتفاق ہو گیا، یعنی ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایک واقعہ پیش آیا، ایک حادثہ ہوا۔ کیا حادثہ ہوا؟ کہ ایک ادنا سہیلی، ایک عام سی سہیلی، ایک ادنا سی، ٹھیک ہے، بادشاہ کی ایک ادنا سی کنیز، ایک ادنا سی نوکرانی نے بے گناہ میرے تئیں، بے گناہ یعنی بغیر کسی غلطی کے، بے گناہ، بے وجہ، بلا وجہ، میرے تئیں مجھے ایسا کھینچ تماچا مارا، ایسا زوردار تھپڑ مارا میرے گال پر، اس کی وجہ سے میرے گالوں پر، میرے چیک پر 5 انگلیوں کا نشان اکھڑ آیا۔ 5 انگلیوں کا نشان میرے اس گال پہ ابھر آیا، اکھڑ آیا، ابھر آیا، ٹھیک ہے۔ میں روتا ہوا کس کے پاس گیا؟ کیونکہ مجھے اپنا وہی لگتا تھا مبارک، اس جو میرے والد کا غلام تھا، وفادار غلام، نمک حلال تھا اور عقل مند تھا، اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا، کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اور میرے آنسو پوچھے آستین سے، دامن سے، کوئی بات نہیں، کپڑے سے آنسو پوچھے اور کہا چلو آج میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، آج میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ شاید مہربان ہو، وہ شاید آج مہربان ہو جائے تم پہ اور لائق سمجھ کر، اور تمہیں اب اس لائق سمجھے، اس درجے کا سمجھے، اس ایسا عقل مند تمہیں سمجھ، اس کو سمجھ آئے کہ اب تم عقل مند ہو گیا، اب تم بڑے ہو گئے اور تمہارا حق تمہیں دے دے۔ کون سا حق؟ بادشاہت، اور اب اس سے کیا کر دیں؟ شادی کر دے۔ ایک اور پڑھیں گے؟ چلیے۔ اسی وقت چچا کے حضور میں لے گیا، اسی وقت کیا کر گیا؟ مجھے چچا کے حضور لے گیا، یعنی جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے باپ کی جگہ پہ۔ چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی۔ چچا نے کیا کی؟ بہت شفقت، بہت مہربانی، بہت پیار اور بہت اچھے انداز سے بات کی اور پوچھا کیوں دلگیر ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں آپ اداس ہو، کیا وجہ ہے، آج یہاں کیوں کر آئے ہو، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ مبارک بولا، اب مبارک نے اس کی جگہ پہ بولا کچھ عرض کرنے آئے ہیں ہم نے گزارش کرنے آئے ہیں، کچھ ریکویسٹ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، کچھ عرض کرنے آئے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس۔ یہ سن کر خود بخود، اس کو پتہ چلا نہیں کہنے والا، اس لیے کیا کہا؟ بڑی چالاکی سے، بڑی جو ہے ہوشیاری سے خود بخود کہنے لگا
اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں. اب اس کا میاں کا کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے کا میاں اب چھوٹے کا شادی کر دیتے ہیں اس کی. مبارک نکاح بہت مبارک. مبارک نے کیا کہا؟ بہت مبارک. مبارک سے مراد پہلا مبارک وہ نام مبارک اور دوسرے مبارک بہت اچھا. مبارک نے کہا بہت مبارک یعنی بہت اچھا. وہیں پر نجومی اور رمالوں کو روبرو طلب کیا. وہیں پر جو نجومی بیٹھے ہوئے تھے, جو نجومی جو ستاروں کا علم جانتے یعنی پنڈت وغیرہ یا یہ جو پیر وغیرہ جو بیٹھے تھے, اور رمال کہتے ہیں جو کنڈلیاں وغیرہ دیکھتے ہیں, کہ رمالوں کو روبرو کرنا, سامنے بلانا, سامنے لانا, روبرو اپنے سامنے طلب کیا, بلایا. اور اوپری دل سے, سچے دل سے نہیں, اوپری دل سے, اوپری دل سے یعنی دکھاوے کے طور پہ, یہ نہیں دل سے بلکہ اوپری دل سے دکھاوے کے طور پہ. کیا پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور گھڑی مہورت مبارک ہے کہ سر انجام شادی کا. چلو پیرو, او میرے مرشدو, او پنڈتو, او نجومیو, اسٹرانومی نجومی کہتے ہیں جو نا وہ ستاروں کا دیکھتے ہیں, بتاؤ کون سی گھڑی, کون سا دن مبارک, کون سا وقت صحیح ہے کہ ہم نکاح کر دیں گے, ذرا یہ بتاؤ. وہ کتاب دیکھ کے ملاتے ہیں نا کنڈلیاں وغیرہ, شادی کا کون سا دن صحیح رہے گا. حالانکہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ہندوؤں کے یہاں ہے, ان کا اپنا مذہب ہے, باقی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. آج بھی بہت سارے مسلمان اس میں ملوث ہے, یہ غلط بات ہے, گناہ ہے, منع کیا اللہ کے رسول سے. ہاں دوسروں کا مذہب ہے وہ کر سکتے, ہندو کر سکتے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم مسلمان نہیں کر سکتے. بہرحال اوپری دل سے کون سا مہینہ, کون سی گھڑی مہورت ہے, مبارک یعنی کون سا وقت صحیح وقت ہے کہ سر انجام شادی کا کروں, تاکہ میں یہ انجام شادی پورا کروں, تاکہ میں اس کی شادی کر دوں. انہوں نے مرضی پا کر, انہوں نے بادشاہ کی مرضی دیکھ کر, مرضی پا کر مطلب کہ بادشاہ کی کیا اکشا ہے, بادشاہ کیا چاہتا ہے. ان کو پتا تھا بادشاہ کیا چاہتا ہے, کہ بادشاہ اصل میں چاہتا ہے کہ نہیں ہو, ٹھیک ہے, یہ تو ایسے ہی ہمیں بول رہے ہیں. مرضی پا کر گن گنا کر ایسے ہی جھوٹ موٹ گننے لگے, وہ ایسے خط کھینچنے لگے, ایسے کرنے لگے, ضرب ورب اس طرح سے لکھنے لگے, گن گنا کر. ارے قبلہ عالم, ارے بادشاہ سلامت, قبلہ عالم بادشاہ سلامت. بادشاہ عرض یہ ہے کہ یہ برس سارا نحس ہے, یہ پورا کا پورا سال, آپ کہہ رہے ہیں مہینہ, آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا سال نحس ہے, نحوست سے بھرا ہوا ہے, بڑا خطرناک ہے, گندا ہے. اس میں شادی کنڈلی نہیں مل رہی ہے, کوئی دن صحیح نہیں ہے. کسی چاند میں, چاند سے مراد مہینہ, چاند سے کیا مراد ہے, کسی چاند میں, کسی مہینے میں کوئی تاریخ سعد نہیں ٹھہرتی. کوئی بھی دن, کوئی بھی ڈیٹ, کوئی بھی, ٹھیک ہے, کوئی بھی تاریخ, کوئی بھی ڈیٹ سعد یعنی نیک نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. نیک سعد کا مطلب نیک, صحیح نہیں ہے. اگر یہ سال تمام بخیر و عافیت کٹے, اگر یہ پورا سال صحیح طور پر گزر گیا اور کوئی انسیڈنٹ, کوئی غلط, کوئی اللہ تعالیٰ بچے حادثہ نہ ہو, کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے, تو آئندہ کار خیر کے لیے بہتر ہے. تو آئندہ سال انشاءاللہ اس کار خیر, کار کا مطلب کام, اس اچھے کام کو پورا کرنے کے لیے بہتر ہے.